اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس رب جلیل کی جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام و محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے برادران اہل سنت اقبال بھائی کے سوال، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی مکرم کے بعد امت کا ہادی، امت کا امام، امت کا خلیفہ کون ہوگا، اسی سلسلے میں گفتگو اپنے دوسرے مرحلے پر داخل ہو چکی ہے۔ میں ایک بات بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ساری گفتگو، چاہے وہ پارٹ 1 کی ہو یا پارٹ 2 میں ہو یا آنے والے کسی بھی پارٹ میں ہو، اس کا مرکز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا خلیفہ، امت کا امام کون ہوگا۔ میں ایک اور آسان سی مثال دے کر، جیسے ہم نے کہ پارٹ 1 میں ثابت کیا تھا کہ پیغمبر کے بعد ایک ہی ہستی ہوگی جو خلیفہ بھی ہوگا اور وہی امام وقت بھی ہوگا۔ دیکھیے، خلیفہ کا لفظ نکلا خلف سے، خلف سے مراد ہے پیچھے چلنے والا، خلف کے معنی پیچھے چلنے والا، اور امام کے مراد آگے چلنے والا۔ تو ایک ہی ہستی ہے، کیونکہ پیغمبر کے پیچھے چل رہی ہے تو وہ خلیفہ ہے، اور امت کے آگے چل رہا ہے تو وہ امام ہے۔ اب وہی ہستی اگر اس کی نسبت رسول خدا سے کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ خلیفہ ہے، اور اسی کی نسبت اگر امت سے کی جائے تو وہ امام ہے۔ تو امید ہے کہ اس دلیل سے یہ بات اور واضح ہو گئی۔ ہم نے پارٹ 1 میں اہل سنت کے اس عقیدے پر چند عقلی دلائل دیے تھے کہ پیغمبر اکرم بقول برادران اہل سنت کے عقیدے کے مطابق کسی کو اپنا نائب، اپنا امام، اپنا خلیفہ بنا کر نہیں گئے۔ تو ہم اس پارٹ میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ نبی مکرم کے بعد امام یا خلیفہ کون بنائے گا، امت بنائے گی، لوگ بنائیں گے، یا اللہ بنائے گا۔ تو پہلے تو میں ایک عقلی بات کروں۔ دیکھیں، شیطان جو ہے، شیطان از اے پارٹ آف Allah's پلان، خدا کے پلان کا حصہ ہے، خدا کے اس نظام کا حصہ ہے۔ تو جب تم اپنے بہکانے کے لیے شیطان کو منتخب نہیں کر سکتے، بہکانے کا کام جب اللہ نے امت کے حوالے نہیں کیا، جب تم اپنے بہکانے کے لیے شیطان تو خود بنا نہیں سکتے، تو اپنی ہدایت کے لیے ہدایت کا کام خدا ہے تمہارے حوالے کر دے۔ تو یہ تو عقلی سی بات تھی۔ آئیے اب اسی عقیدے پر رہتے ہوئے ہم کچھ قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں کہ امام خلیفہ کون بنائے گا، لوگ بنائیں گے یا اللہ بنائے گا۔ سورہ قصص 28 holy chapter of the Holy Quran, verse number 68. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ مالک نوازی، اور تمہارا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چنتا ہے۔ ان کو اس کام کا اختیار نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک و برتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ خلق کرنا اور چوز کرنا میرا کام ہے، نہ کہ بندوں کا کام۔ اور پھر اللہ نے اس سے سخت بات کر کے کہا کہ ان کے شرک میں شامل نہیں ہوں، میں اس سے بہت بلند ہوں، بہت پاک ہوں۔ سورہ بقرہ 2nd chapter of the Holy Quran, verse number 30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں، تم نہیں بناؤ گے، میں بنا رہا ہوں۔ سورہ صاد 38th chapter of the Holy Quran, verse number 26. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے زمین پر آپ کو خلیفہ بنایا، ہم نے، اللہ نے، لوگوں نے نہیں۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 124۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اگر اسی پر گفتگو کی جائے تو مجھ جیسا کم علم بھی اس آیت پر 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہے، اور یہی آیت پورا مکمل جواب ہے اقبال بھائی کے سوال کا۔ وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي
قال لا ينال احد الظالمین، پروردگار نے کہا اور جب اللہ نے ابراہیم آپ کے کچھ ٹیسٹ لیے اور آپ کو ٹیسٹ میں پورا پایا، امتحان میں آپ اترے، تو اللہ نے آپ کو امام بنایا۔ ابراہیم نے کہا یا اللہ میری ذریت میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی، میری نسل میں سے بھی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جی بنائیں گے، پر ظالموں کو نہیں۔ قال لا ینال احد الظالمین، our covenant does not include the unjust، ہمارے عہد و پیمان میں ظالمین کی جگہ نہیں ہے۔ یہی آیت پورا جواب ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو اس سے اور ثابت ہوا کہ مقام نبی ہیں، ابراہیم پہلے سے نبی ہیں، اس کے بعد اللہ نے ٹیسٹ لیے، نبی کے ٹیسٹ لینے کے بعد انہیں امام بنایا۔ تو یہاں اس آیت سے معلوم ہوا کہ امام کا رتبہ نبی سے زیادہ ہے۔ دیکھیے یہ ممکن نہیں کہ آپ ماسٹرز کیا ہوا ہے اور آپ کے ٹیسٹ لیے جائیں بہت سارے، بھائی آپ کے بہت سارے ٹیسٹ ہوگا، سب میں پاس ہو گئے، بولے بھائی ویل ڈن، آپ نے ماسٹرز کر لیا ہے، آپ ماسٹر کے سارے ٹیسٹ میں پاس ہو چکے ہیں، اب آپ کو میٹرک کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ یہ عقلاً محال ہے۔ ابراہیم نبی ہونے کے بعد جب ٹیسٹ میں پاس ہوئے تو انہیں امام بنایا، پہلی بات۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال من ذریتی، اللہ نے بنایا، یہ بھی بات ہو گئی دوبارہ، اسی پہ تو بات ہو رہی ہے کہ بنایا کون۔ پھر کہا قال من ذریتی، میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے۔ ابراہیم کہتے قال من اصحابی، میرے اصحاب میں سے۔ ہم بنائیں گے، ٹیسٹ لے کر بنائیں گے، نبی کی ذریت میں سے بنائیں گے۔ آخری بات قال لا ینال احد الظالمین، ظالم نہیں ہوں گے وہ۔ اچھا بھائی تو یہ ظلم کیا ہے؟ دیکھیں ظلم کی تین اقسام، ایک اللہ پہ ظلم، ایک اس کے بندوں پہ ظلم، ایک اپنے پہ ظلم۔ اللہ پہ ظلم یہ ہے کہ اللہ کو اللہ نہ ماننا، خدا کا انکار کرنا، یا پھر اس کا شریک ماننا، یہ خدا پہ ظلم۔ اچھا اپنے پہ ظلم، مثلا مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کھانا نہیں کھا رہا، مجھے نیند آ رہی ہے میں سو نہیں رہا، میں نے اپنے ذات پہ ظلم کیا، اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ اچھا اب تیسرا ظلم لوگوں پہ ظلم، مثلا میں کسی کا مال کھا جاؤں، کسی کے زیادتی کروں، کسی کا حق کھا جاؤں، کسی کا پیسہ کھا جاؤں، کسی کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں، میں نے لوگوں پہ ظلم کیا۔ اب اسی قرآن نے آواز دے کر کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ مالک کہہ رہا ہے، اسی آیت پہ کھڑا ہوں میں، کہ تمہاری ذریت سے بنائیں گے لیکن ظالم کو نہیں بنائیں گے، ظلم کرنے والے کو نہیں بنائیں گے۔ قرآن نے کہا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو میرے بھائی دست ادب جوڑ کر جو لوگ اپنی زندگی کے آدھی سے زیادہ حصہ بت پرستی، شرک اور کفر میں رہے، وہ امت کے امام نہیں بن سکتے، وہ امت کے خلیفہ نہیں بن سکتے۔ آئیے سورہ انبیاء چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 73، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ائمہ بنائے، امام کی جمع، ہم نے ائمہ بنائے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اللہ نے بنائے۔ سورہ سجدہ 32nd chapter of the Holy Quran verse number 24، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، بالکل ویسی آیت ہے جو سورہ انبیاء کی ہے۔ ہم نے ائمہ بنائے جو ہمارے امر سے حکم دیتے ہیں، ہم نے بنائے ائمہ، اماموں کی جمع، ہم اللہ نے بنائے، لوگ نہیں بنائیں گے۔ سورہ یاسین چیپٹر نمبر 35 ورس 12، کیا بات ہے، آیت کا نشان بھی 12، پیغمبر نے کہا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، آیت کا نشان بھی 12، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھ دیا، ہم نے کائنات کی ہر شے کو امام مبین میں رکھ دیا۔ اب ملا اینڈ کمپنی نے اس کی بہت سی تفاسیر کی، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ تفسیر کس سے لیجیے، اسی پر ابھی اب اگر امام مومن کی بات کیا ہے، دیکھیں میں تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا فلسفی گفتگو کروں گا کہ وجود جو ہوتا ہے نا، وجود اس کی چند اقسام ہیں۔ پہلی اقسام وجود قولی، مثلا آپ مسجد میں کھڑے ہیں اور کچھ لوگوں نے بات کی کہ بھائی کل جو ہے علامہ محمد علی صاحب جو ہیں جی بھی خطاب کریں گے۔ اچھا بھائی، اب جو اس زبان میں اور الفاظ میں علامہ محمد علی آئے نا جی، یہ ان صاحب کا ہے وجود قولی، وجود قولی ورڈز کے اندر ایک وجود۔ آپ تھوڑا سا مسجد سے باہر نکلے، آپ نے دیوار پہ پیوست ایک
بینر دیکھا، اس پہ لکھا تھا جی مورخہ فلاں فلاں علامہ محمد علی صاحب جو ہیں جی بھی کل خطاب کریں گے. یہ علامہ محمد علی صاحب کا تھا وجود تحریری، ریٹن وجود. دو وجود ہو گئے، قولی اور تحریری. اب آپ نے اپنے اذہان میں، اپنے دماغ میں ایک امیجنری کریکٹر ان کا بلڈ اپ کیا کہ بھئی امامہ ہے اور جی سر پہ ٹوپی، گردن اور تون موٹی اور شلوار چھوٹی، جو بھی آپ نے بنایا، بارہ ایک امیجنری کریکٹر بنایا. وہ وجود ذہنی، تین وجود ہو گئے. اب آپ اگلے روز اسی مغرب کی نماز کے بعد جی آپ بیٹھے، آپ نے کہا بھئی آج تو علامہ صاحب خطاب کریں گے. نہ کوئی ممبر ہے، نہ کوئی لوگ ہیں، نہ لائٹیں ہیں، نہ دریا ہیں، نہ اسکاؤٹس ہیں، نہ کوئی سیکیورٹی ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی علامہ نہیں، کچھ بھی نہیں. کیونکہ علامہ محمد علی صاحب کا وجود حقیقی نہیں دیکھا آپ نے، وجود حقیقی موجود نہیں تھا. اس کی وجہ سے آپ نے جو تینوں وجود بنائے تھے، قولی، تحریری اور ذہنی، وہ سب کے سب ٹوٹ جائیں گے کیونکہ وجود حقیقی نہیں ہے ان کا، وہ سب جھوٹے ہو جائیں گے. تو قرآن ہے وجود تحریری اور ذات مصطفیٰ ہے وجود حقیقی. اب پیغمبر کے بعد بھی قرآن قیامت تک رہے گا. تو جب تک وجود تحریری رہے گا، جب تک ایک وجود حقیقی کا ہونا واجب ہے. جبھی پیغمبر نے کہا میرے 12 خلیفہ ہوں گے قیامت تک کے لیے. میں حدیث پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ آگے. تو امام کو پہچانیے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور آخری آیت کی طرف اشارہ کروں میں آپ کو، سورہ الاسراء 17 chapter of the Holy Quran, verse number 71. یوم ندعون کل اناس بامامہم. اور جس دن سب کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، تو جن کا نامہ اعمال ان کے رائٹ ہینڈ. اللہ اکبر. مالک یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں محشر میں، قیامت میں تمہارے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. اللہ نے امام کا لفظ استعمال کیا. تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں آپ کس کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ نے کس کو اپنا امام بنایا ہوا ہے؟ اس کو آپ نے خود اپنا کو امام بنایا ہوا ہے، یا آپ اس امام کی معرفت رکھتے ہیں جسے اللہ نے بنایا ہے اور آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر ایک صاحب ساری عمر یہی کہتے رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو جنہیں خود ہلاکت سے علی بچا رہے ہیں، بہرحال جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. ہم نے پارٹ 1 میں ثابت کیا اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ پیغمبر کسی کو بنا کے نہیں گئے. ہم نے اس پہ عقلی دلائل دی. ظاہری بات ہے جب کسی کو بنا کر نہیں گئے اس کا مطلب لوگوں نے بنانا ہے. تو ہم نے پارٹ 2 میں قرآن کی آیات اور عقل سے یہ ثابت کیا کہ لوگ نہیں بناتے، اللہ کہتا ہے کہ میں بناتا ہوں. آپ اس پہ غور کیجئے، تفکر کیجئے. افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون. انشاءاللہ العزیز بحکم خداوندی ہم آنے والے پارٹس میں اس پہ گفتگو کریں گے کہ جو نبی کی منصب پر بیٹھیں گے وہ کیسے لوگ ہوں گے. جس طرح اقبال بھائی نے ول کی بات کی، ہم پیغمبر کی ول کی بات بھی کریں گے انشاءاللہ. اور کیا پیغمبر نے ان کا کبھی اعلان کیا، کہاں کیا، کیسے کیا، یہ سب باتیں انشاءاللہ آگے والے پارٹس میں آئیں گی. وما علینا الا البلاغ المبین.